هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض، ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے. تو جس شخص کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ نے تجھے بڑا شرف بخشا ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑا تقدس ہے، لیکن ایک ایمان والے کی جان اور اس کی عزت و آبرو یہ تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے. انسانی جان سے زیادہ کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہے. چنانچہ ایک شخص بے نمازی ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آخر کار ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت جائے گا. لیکن اگر کسی نے کسی ایمان والے کی جان لے لی یا کسی انسان کی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جان لے لی، فرمایا کہ وہ تو خلود فی النار ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس تناظر میں اگر ہم 16 دسمبر جو پہلے ہی غم سے بوجھل ایک دن ہے سقوط ڈھاکہ کا، جب کلمے اور اسلام کے نام پر بننے والی مملکت اسلامیہ پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا، اور وہ ہندو بنیاں جو ہمیشہ سے پاکستان اور وجود پاکستان کا دشمن ہے، انہوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا اور 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اسی دن پاکستان پر 2014 میں ایک مرتبہ پھر حملہ کیا گیا اور پاکستان کے مستقبل پر اور قوم کے نونہالوں پر اور ایک تعلیمی درسگاہ پر حملہ کیا گیا. اور اس دن پرانے زخموں پر جو کھرینڈ آئے تھے دوبارہ ان کو کھرچ دیا گیا اور پرانے زخموں کو تازہ کیا گیا. اور ایک درسگاہ میں جہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر کچھ ایسے درندے در آئے اور انہوں نے معصوم بچوں کا قتل عام کیا. حالانکہ اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جو ہدایات دی ہیں ان میں یہ فرمایا کہ کسی بچے کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی عورت کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی بزرگ کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا جو میدان جنگ سے ہٹ جائے، لڑنے نہ آئے، اسے قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی ہرے درخت کو مت کاٹنا، آپ نے فرمایا کھڑی فصلوں کو مت اجاڑنا. کجا یہ کہ ایک شخص وہ میدان جنگ میں نہیں آ رہا، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، اور پھر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور پھر وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. بچے تو سانجھے ہوتے ہیں. پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ماواں تے نیانے سانجھے ہوندے نے، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ سب کی ماں ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ سب کے بچے ہوتے ہیں. بچوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہوتی، بچہ تو دشمن کا بھی اتنا ہی معصوم ہوتا ہے جتنا اپنا ہوتا ہے. ماؤں نے یونیفارم پہنا کر پڑھنے کے لیے بچوں کو تعلیمی درسگاہ میں بھیجا اور کچھ شخص وہاں گھس آئے اور ان ظالموں نے اور درندوں نے وہاں گھس کر قتل عام کیا، بچوں کو مارا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بدلہ لیا، فلاں سے بدلہ لیا. بچوں کا قتل کس سے بدلہ ہے؟ بچوں کا قتل تو پوری امت کا قتل ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان لی اس نے تو گویا پورے عالم کی جان لے لی. اور جان تو اتنی قیمتی ہے، کہا کہ اگر کسی نے ایک جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. ایک شخص کی جان لینا، ایک بے گناہ کی جان لینا، معصوم بچے کی جان لینا، اور پھر جسموں سے بم باندھ کر آنا اور اسلحے لے کر آنا اور اندر گھس جانا اور بچوں کو قتل کرنا اور کشتوں کے پشتے لگا دینا، یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. اس کا تو انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، کجا یہ کہ اس کا اسلام سے تعلق ہو. یہ تو 100% ان کی سازش ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو مملکت اسلامیہ پاکستان کے خلاف ہے اور جو پاکستان کے دفاع کے خلاف ہے.
اس موقع پر انتخاب کرنا ایک ایسے اسکول کا جو آرمی اسکول کہلاتا ہے، یہ پاکستان کی افواج پر حملہ ہے، جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی نگہبان، پشتبان اور محافظ ہیں، یہ پوری قوم پر حملہ ہے، یہ تعلیمی اداروں پر حملہ ہے، یہ تعلیم پر حملہ ہے، یہ قوم کے مستقبل پر حملہ ہے، اور سچی بات تو یہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔